امریکہ کو بگرام ایئر بیس نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، یہ شرمناک لمحہ تھا۔ بگرام ایئر بیس خصوصی اسٹریٹجک حیثیت رکھتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بگرام ایئر بیس پر امریکی فوج کی تعیناتی سے متعلق افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں۔ یوکرین جنگ سے امریکہ پیسہ کما رہا ہے، ہمارا دفاعی سامان خریدا جا رہا ہے۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی کے دباؤ سے M5 موٹر وے کا دوسرا ٹریک بھی ٹوٹ گیا۔ موٹر وے پولیس اور NHA کا عملہ بھاری مشینری کے ساتھ موقع پر موجود۔ پانی کا بہاؤ روکنے کے لیے شگاف میں بڑے پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ موٹر وے پولیس ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزار رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی ملاقات۔ ڈاکٹر سٹیفن مائیکل کی کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے حکومت پنجاب کی کاوشوں کی تعریف۔ بچوں کے علاج کے لیے جرمن اداروں کی معاونت پر بھی اصولی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب کو ابلیشن کینسر ٹریٹمنٹ متعارف کروانے والا پہلا منصوبہ ہے۔ لاہور میں جدید ترین نواز شریف کینسر اسپتال تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔ اور بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکوں نے زور پکڑ لیا۔ منی پور کے علاقے بشنو پور میں باغیوں کا حملہ، 6 بھارتی فوجی ہلاک، 8 زخمی۔ بھارتی فوج پر حملہ مودی کے دورہ منی پور کے 4 دن بعد کیا۔ یہ ڈیفنس پیکٹ جہاں طے ہوا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو ویسے ہی دیکھا جائے گا جیسے سعودی عربیہ میں حملہ ہوا ہے، اور اگر سعودی عربیہ میں حملہ ہوگا تو ہم ایسے اس نظر سے دیکھیں گے کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے لیے یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور میں وزیر اعظم صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بلاول بھٹو کے سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاک سعودی معاہدہ تعریف کے لائق ہے۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو سعودی عرب اسے خود پر حملہ تصور کرے گا۔ مزید بولے کسی بھی قدرتی آفت کے دوران سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے مخالفین سیاست کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ بدقسمتی سے حکومت نے اب تک متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل نہیں کی۔ پنجاب کے عوام نے درخواست کی وزیر اعظم سے زرعی ایمرجنسی کے لیے بات کروں۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو وعدے یاد دلا دیے۔ کہا کہ امید ہے وزیر اعظم کراچی کو شہباز سپیٹ دینے کا وعدہ پورا کریں گے۔ بھارت کھیلوں میں بھی سیاست کر رہا ہے۔ چین کے ساتھ دفاعی تعلقات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جنگ میں محدود وسائل کے باوجود بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ ترجمان پاک فوج نے بھارت افغان گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ جرمن جریدے کو انٹرویو میں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ غیر قانونی افغان باشندے اور بھارتی فوجی دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد مرتبہ پیش کر چکا۔ پاکستان میں مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ریاست کے علاوہ کوئی گروہ جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ امریکہ نے کلدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کے اقدامات چیلنج کر دیے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کر دی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن امتیاز عدالت پہنچی۔ موقف اپنایا۔ جج کو کام سے روکنے کی درخواست ہائی کورٹ میں قابل سماعت نہیں۔ جج کو صرف آرٹیکل 209 کے تحت کام سے روکا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس انتظامی اختیارات سے ججز کے عدالتی اختیارات ختم نہیں کر سکتے۔ چلتے مقدمات دوسرے بینچز کو منتقل نہیں کر سکتے۔ دستیاب ججز کو روسٹر سے نکال نہیں سکتے۔ انتظامی کمیٹیوں کے 3 فروری اور 15 جولائی کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیے جائیں۔ جسٹس طارق جہانگیری نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا اپنا کیس خود لڑنے کا بھی فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روک دیا تھا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی تاریخی معاہدے کے بعد لندن یاترا، تارکین وطن اور تاجروں سے ملاقاتیں شیڈول۔ وزیر اعظم شہباز شریف اتوار کو نیو یارک جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے۔ بانی تحریک انصاف کا ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کا بائیکاٹ، جی ایچ کیو حملہ کیس کی بذریعہ ویڈیو لنک سماعت۔ بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک پر کچھ دیر کے لیے سامنے آئے۔ وکلا نے کہا کہ ہم بطور احتجاج سماعت کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں۔ بانی نے کہا آپ کا فیصلہ درست ہے، میں بھی بائیکاٹ کرتا ہوں۔ بانی تحریک انصاف کے بائیکاٹ کہتے ہی ویڈیو لنک آف ہو گیا۔ پی ٹی آئی وکلا بھی بطور احتجاج کمرے عدالت سے نکل گئے۔ بانی کے ویڈیو لنک حاضری کے خلاف دائر درخواست پر دلائل۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا ملزم کی ویڈیو لنک حاضری کے خلاف درخواست وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ فیئر ٹرائل کے لیے ملزم کی ذاتی حیثیت میں حاضری ضروری ہے۔ عدالت نے بانی کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں 2 گواہوں کے بیانات قلم بند، سماعت 23 ستمبر تک ملتوی۔ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے۔ ادھر جیل سے بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل مچ جائے گی۔ اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ پاکستان آگے بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اڈیالہ کے مکین پر لفظی حملے، سابق وزیر اعظم کو قصہ پارینہ قرار دے دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ مدینہ منورہ میں بانی پی ٹی آئی کے چیلوں نے جملے کسے۔ شہباز شریف کو وہ عزت ملی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ جیل میں بیٹھے شخص کو نہیں پتا کہ باہر کی دنیا بدل چکی ہے۔ وہ روز ایک ٹویٹ داغ کر سمجھتا ہے کہ باہر ہلچل مچ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرگودا میں الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ بولی سرگودا شہر میں 60 بسیں چلیں گی۔ بزرگ شہریوں اور طلبہ کے لیے مفت سفری سہولت ہوگی۔ بس 1 گھنٹے کی بارش، گجرات پھر ڈوب گیا۔ سرکاری دفاتر سمیت شہر کے کئی علاقے زیرآب، گلیاں محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ سڑکوں پر کئی فٹ پانی، ٹریفک کی روانی متاثر۔ رہائشی علاقے ڈوبنے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات۔ چنیوٹ اور خوشاب میں بھی بادلوں کے نگز، بارش کے باعث بجلی کا نظام ٹھپ۔ چینی شہروں کی ترقی متاثر کن ہے۔ چینی عوام کی گرم جوشی مجھے مثبت توانائی دیتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کاشغر میں گفتگو۔ نائب گورنر سنکیانگ نے صدر مملکت کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ لی جوانگ نے کہا کہ کاشغر اور پاکستان کے عوام صدیوں پرانے رشتے سے جڑے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، ثقافت اور دیگر شعبوں میں فروغ لینا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چینی ہم منصب شی جن پنگ میں ٹیلی فونک رابطہ، تجارت، ٹک ٹاک سمیت دیگر امور پر گفتگو۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ گفتگو مثبت اور تعمیری رہی۔ ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری سمیت کئی اہم امور پر پیش رفت ہوئی ہے۔ اگلے برس چین کا دورہ بھی کروں گا۔ چینی صدر نے بھی مناسب وقت پر امریکہ جانے کی حامی بھر لی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بھی ٹیلی فونک گفتگو کو مثبت قرار دیا۔ کہا کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات اہم ہیں۔ ٹک ٹاک پر چین کا موقف واضح ہے۔ حکومت کارپوریٹ کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے۔